نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے بلا وجہ نکاح کرنے میں تاخیر کرنے کے مفاسد اور نقصانات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یعنی پیدائشی طور پر بہت ساری خواہشات اور شہوت وغیرہ رکھی ہے، مرد میں بھی اور عورت میں بھی، اور دنیا بھر میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی طرف سے بہت سے ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں جو شرعاً اور عقلاً وہ غلط ہے، ناجائز ہے، جس کے ذریعے سے معاشرے میں غیر متوازن کیفیت پیدا ہوتی ہے اور بے حیائی فحاشی ختم ہونے کے بجائے بے حیائی اور فحاشی اور زیادہ ان معاشروں میں پائی جاتی ہے جن میں اپنے خواہشات کے پورا کرنے کے لیے ہر طریقے اختیار کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہمارے دین اور شریعت نے ان فطری خواہشات کو پورا کرنے کا ایک واحد جائز اور حلال ذریعہ عطا فرمایا ہے، جس کو ہمارے معاشرے میں نکاح کہتے ہیں۔ شریعت نے نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے، بلکہ شریعت نے ہمیں نکاح کرنے کے ترغیب دی ہے، اس کو عبادت بنا رکھا ہے، اور بلکہ اہم عبادت، اور اس کے فضائل جو ہے نا بیان فرما رکھے ہیں، اور نکاح کرنے میں جلدی کے ارشادات موجود ہے، اور بلا وجہ نکاح میں تاخیر کرنے کو معیوب اور بعض صورتوں میں گناہ کا سبب جو ہے نا وہ شمار کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کو نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے تجویز کیا گیا ہے ہمارے حلال اور ہمارے جائز شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ اس کو بعض صورتوں میں ضروری بھی قرار دیا گیا ہے۔ ترغیبی پہلو اگر دیکھا جائے تو بھی ہماری شریعت نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کو نکاح کرنے پر ابھارا ہے اور ترغیب دی ہے، اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے اور فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے، جس حدیث کو ترمذی میں بھی ذکر فرمایا ہے، مشکات میں بھی، اور ہمارے دیگر جو معتبر اور بڑی کتب ہے ان میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، کہ تین چیزیں ایسی ہے کہ اس میں تاخیر مت کرنا، یعنی اگر ان کا وقت آ جائے اور ان کی کرنے کی صلاحیت ہو تو اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور ان میں سے فرمایا کہ ایک نماز ہے جب اس کا وقت ہو جائے، اور ایک جنازہ ہے جب وہ حاضر ہو جائے، اور تیسری چیز والأیم اذا وجدت لها کفوا، ایک وہ خاتون ہے کہ جب اس کا جوڑ کا خاوند مل جائے تو اب اس کے نکاح کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا صاف مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور نکاح کرنے میں بلا وجہ تاخیر یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، اور ایک حدیث میں تو اس طرح آیا ہے کہ النکاح من سنتی، اور دوسری روایت جو ہے مسلم شریف کی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اعراض کرے میں نے نکاح کرنے سے اور نکاح نہ کرے وہ، اور بلا وجہ نکاح نہ کرے تو فلیس منی، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں نکاح کا پیغام پہنچ جائے، تم سے کوئی اپنی لڑکی کا نکاح چاہے اور تم کو اس کا دین اور اخلاق پسند ہو، فزوجوہ، تو لہذا فوراً شادی کرو، اب دیر نہ کرو۔ کہ جب خاتون کو اس کا جوڑ کا خاوند مل رہا ہے اور اس نے پیغام بھی دیا ہے تو لہٰذا اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً نکاح کرے۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوڑ کا خاوند ملنے کے باوجود، لڑکا اور لڑکے بالغ ہونے کے باوجود پھر بھی اگر شادی نہ کرو اور بلا وجہ نہ کرو تو الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین میں ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا، زمین میں ایک بہت بڑا اور زیادہ فساد پیدا ہوگا۔ اور فساد کی صورت محدثین نے یہ لکھی ہے کہ پھر زنا جو ہے نا، وہ زنا میں مبتلا ہونا کا خطرہ ہے، زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور فحاشی اور عریانی کی طرف جو ہے نا لوگوں کا رجحان ہوگا، اور اپنے جو جائز انسان کے اندر اور فطری شہوتیں ہے اس کے پورا کرنے کا دیگر طریقے جو غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہے اس کے اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو جائے گا۔ تو ان احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اور نکاح کرنے میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں نکاح نہ کرنا تو گناہ ہے، اور نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے اگر اولاد گناہ میں مبتلا ہو جائے تو ان کے گناہ کا وبال خود ان کو بھی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے والدین کو بھی ان کے گناہ کا وبال ہوگا۔ چنانچہ مشکات شریف کی صحیح حدیث ہے جو حضرت ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ولد له ولد، جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمایا، فلیحسن اسمہ وادبہ، پھر اس کا اچھا نام رکھا اور اس کی اچھی پرورش کی، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، کہ جب وہ بالغ ہوا تو والدین نے اس کی شادی کرائی۔ یہی صحیح طریقہ ہے اور اسی پر فضیلت ہے، اور اسی سے اولاد کے حق ادا ہو جاتا ہے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، لیکن اگر اولاد بالغ ہوئی اور والدین نے باوجود یہ کہ اس کے شادی کرنے پر قادر ہو، نکاح کرنے پر قادر ہو، پھر بھی ان کا نکاح نہ کرے، پھر بھی بلا وجہ اس میں تاخیر کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصَابَ إِثْمًا، پھر ان اولاد سے گناہ ہو گیا۔ اور گناہ ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یا تو زنا میں مبتلا ہو گیا، محدث کبیر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَأَصَابَ أَيْ وَلَدُ إِثْمًا أَيْ مِنَ الزِّنَا وَمُقَدَّمَاتِهِ، یعنی یا تو اولاد زنا میں مبتلا ہو گئی، یا زنا کے جو مقدمات ہے جو زنا ہی کی حکم میں ہے ان میں مبتلا ہو گئے، بد نظری میں مبتلا ہو گئے، خدا نخواستہ زنی میں مبتلا ہو گئے، اور دوسرے غلط طریقے اختیار کیے، تو فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو ان کے گناہ کا جو وبال ہے یہ ان کے والدین پر ہوگا۔ دیکھیے کتنی سخت بات ہے اور کتنی قابل غور اور اصلاح بات ہے۔ ہمارے ہاں والدین اپنی اولاد کی شادی میں بلا وجہ کتنی زیادہ تاخیر کرتے ہیں اور کتنی زیادہ تاخیر کے شکار ہوتے ہیں۔ لڑکا بالغ ہے، لڑکی بالغ ہے، جوڑ کا رشتہ ہے، سوائے رسم اور رواج کے نکاح کرنے اور رخصتی کرنے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن والدین اس رسم و رواج کی وجہ سے اولاد کی نکاح میں تاخیر کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد وہ گناہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور رسم و رواج کیا ہے کہ یا تو جہیز کی وجہ سے،
یا تو اتنا زیادہ مہر مقرر کر دیتے ہیں، یا سونا یا جائیدادیں جو ہے نا لڑکی کے نام وہ کر دیتے ہیں کہ ان کو پورا کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کھانے پینے کے رسم و رواج جو ہمارے ہاں ہے، صرف ان کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی کی نکاح میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ نکاح کرنے میں جلدی کرتے ہیں، لیکن پھر نکاح اور رخصتی میں اتنا زیادہ تاخیر کرتے ہیں کہ کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تاخیر کرتے ہیں۔ حالانکہ ان احادیث سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت غلط طریقہ ہے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسی تاخیر کی سبب اولاد گناہ میں مبتلا ہو جائے، زنا میں یا زنا کی طرح اور جو اس طرح کے مقدمات ہیں زنا کے، اس میں مبتلا ہو جائے تو ان کا گناہ والدین کو ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جو حضرت عمر بن خطاب اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ من بلغت ابنتہ سنۃ عشرۃ سنۃ ولم یزوجها ای ووجد لها کفا فاصابت اثما ما اسم به من الفواحش فاسمه ذلك ای اصابتها علیہ علی ابیہا، کہ کوئی خاتون بالغ ہو جائے، یعنی لڑکی بالغ ہو جائے اور والدین اس کی شادی نہ کرائے جبکہ اس کی جوڑ کا خاوند مل چکا تھا اور شادی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر اس خاتون سے گناہ ہو جائے، وہ گھر سے بھاگ جائے، اس سے زنا ہو جائے یا اور اسی طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو اس کا گناہ اس کے والدین پر ہے کہ باوجود قدرت کے وہ بالغ ہو چکی ہے، شادی نہ کرنا، ان کا گناہ ان کے والدین پر ہے۔ اور ہمارے اردو فتاوی میں بھی یہی مضمون مذکور ہے کہ والدین اگر بلا وجہ اپنی اولاد کی شادی نہیں کریں گے تو اولاد گناہ مبتلا ہوگی تو اس کا وبال ان کے والدین کو ہوگا۔ تو اس سے بھی والدین کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے اولاد کی نکاح میں بلا وجہ تاخیر ہرگز نہ کرے، بلکہ فوراً جیسے بھی اولاد میں نکاح کرنے کی صلاحیت ہو تو اس کو نکاح اور رخصتی کرنا چاہیے۔ اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اگر نکاح کی ان کو ضرورت ہو تو فوراً اپنے والدین کو مطلع کرے اور ان کو اطلاع کرے کہ ہم اب نکاح کے قابل ہو گئے ہیں اور ہمیں نکاح کی ضرورت بھی ہے۔ اور اگر نکاح کی ضرورت ہو تب بھی جو ہے نا اولاد وہ نکاح کی اطلاع نہ کرے، اطلاع کا پیغام نہ دے تو والدین کو کیسے پتہ چلے گا؟ والدین تو یہی سمجھے گے یہ حالت اعتدال میں ہے، اب نکاح اگرچہ بالغ ہو گئے لیکن اب ضرورت ان کو نہیں ہوگی، ہم آرام سے ان کو شادی کریں گے، ان کی شادی کرائیں گے۔ تو اس لیے یہ اولاد کا بھی فریضہ ہے، خواہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب ان کو نکاح کا ضرورت پڑ جائے تو والدین کو، ماں کو یا باپ کو یا بہنوں کو یا خالہ کو اطلاع کرنی چاہیے کہ اب شادی کی قابل ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں اور مجھے ضرورت بھی ہے، اگر میری شادی نہ ہوئی تو زنا میں یا گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، یہ اطلاع دینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ فقہاء نے نکاح کے 3-4 درجات لکھے ہیں، اس میں سے ایک وہ درجہ بھی لکھا ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی اس کو یہ خطرہ ہو کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، بلکہ یقین ہو زنا میں مبتلا ہونے کا، تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ اور ہمارے ہاں یہ اس کو بے حیائی سمجھی جاتی ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی خود سے اپنے والدین کو نکاح کرنے کا اطلاع کرے جبکہ اس کو ضرورت ہو، اگر نکاح کا اطلاع نہ کرے تو دوسری طرف گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن ایک عرفی شرم و حیا کی وجہ سے انسان شرعی حکم کو توڑ دیتا ہے، گناہ اور زنا جیسے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کو گوارا کرتا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اپنے والدین کو مناسب طریقے سے نکاح کی اطلاع کرے
کہ مجھے ضرورت ہے، نکاح نہ ہو تو میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، مزنی میں مبتلا ہو جاؤں گا، دیگر جو ہے نا فواحش میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہذا میرا نکاح کیا جائے اور جلدی کیا جائے۔ یہ خاتون کی بھی ذمہ داری ہے اور مرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اور پھر بھی اطلاع نہ کرے تو اس سے یہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور یہ بڑا گناہ ہے اگر یہ لوگ زنا میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے شرم نہیں کرنا چاہیے، اور فوراً اگر نکاح کی ضرورت ہو تو والدین کو اطلاع کرنی چاہیے اور خود بھی اس کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ جتنا جلدی ہو سکے نکاح ہو جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نکاح کرنے کی صورت میں نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین تو نہ ہو لیکن غالب گمان ہو، خطرہ ہو، تب بھی فقہا نے نکاح کرنے کو واجب لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر نکاح نہ کرے اور گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں لڑکا اور لڑکی گناہ گار ہوں گے۔ اس صورت میں بھی نکاح میں جلدی کرنا چاہیے اور نکاح کرنا چاہیے، اور اس میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری صورت وہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، حالت اعتدال ہو، نہ نفقہ بھی مرد دے سکتا ہو خاتون کو، تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ سنت ہے، اور عام حالت میں نکاح سنت ہے اور سنت موقدہ ہے، اور اس میں بھی بلا وجہ تاخیر کرنا برا ہے، اور اس پر اصرار کرنا بھی گناہ ہے کیونکہ سنت موقدہ بہرحال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نکاح کرنے میں تاخیر کرنا اور وہ بھی بلا وجہ، یہ جو عام ہوا ہے اور عام ہوتا جا رہا ہے، اور بعض صورتوں میں نکاح کرنے کے بعد رخصتی میں جو ایک کئی سال لگا لیتے ہیں، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، نامناسب طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور خصوصاً اس صورت میں کہ جب لڑکے یا لڑکی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں والدین بھی وبال سے بچ جائیں گے اور لڑکے بھی گناہ سے بچ جائیں گے۔ عافیت اور سلامتی اسی میں ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کا نکاح کر لیا جائے، اور اسی سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے برائیاں یہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور نکاح کا جو صحیح مقصد ہے وہ حاصل بھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب نکاح کی ضرورت ہو جائے تو نکاح کر لیا جائے۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ پاک دامنی ہو، عفت ہو، بے حیائی نہ ہو، فحاشی وغیرہ ختم ہو، لڑکا اور لڑکی جو اپنے خواہشات ہے وہ جائز طریقے سے پورا کرے اور حرام کاری سے بچ جائے۔ لیکن اگر نکاح کرنے میں تاخیر ہو تو یہ جو فوائد ہے اور مقاصد ہے نکاح کے، یہ صحیح طریقے سے پورا نہ ہوں گے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک لڑکا ہے اور لڑکی ہے، اس کو 20 سال کی عمر میں نکاح کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور ان کا نکاح کرنا چاہیے ورنہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، لیکن ان کا نکاح 30 سال میں ہو گیا، اور بیچ کے جو 10 سال ہے ان 10 سالوں میں ان سے زنا بھی ہو گیا اور بدنظری بھی کرتے رہے، خدا نخواستہ مزنی میں مبتلا ہوئے، اور اسی طرح دیگر فواحش میں مبتلا ہو گئے، بے حیائی اور یعنی یہ سب چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب 30 سال کے بعد نکاح ہوا تو نکاح کا اصل جو مقصد تھا ہمارے معاشرے میں، بے حیائی کو ختم کرنا، فحاشی کو ختم کرنا، زنا سے بچ جانا اور نظر کی حفاظت ہونا، وہ کہاں حاصل رہی؟ 10 سال تو اس میں مبتلا رہے، اسی تباہی ہو گئی ہے، بے حیائی ہو گئی ہے، زنا جیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ تو عرض یہی ہے کہ نکاح کا جو اصل اور صحیح مقصد ہے وہ بھی اس وقت پورا ہو جاتا ہے کہ جب انسان کو جیسے ہی نکاح کی ضرورت ہو تو فوراً نکاح کرے، اس میں شرم و حیا نہ کرے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرے، خصوصاً لڑکیوں کے نکاح میں جیسے اس کو جوڑ کا خاوند مل جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، تو فوراً نکاح کرنا چاہیے، اور رسم و رواج کی وجہ سے، جہیز وغیرہ کی وجہ سے تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور نکاح میں بلا وجہ تاخیر سے بھی بچائے، اور انشاءاللہ جہیز اور نکاح کے دیگر رسموں کے متعلق بھی تفصیلی کلام ہو۔